السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو انتہائی دلچسپ اور سبق آموز کہانی سنائیں گے۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ سمندر پار ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک 19-20 سال کی بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی امبر تھا۔ شہزادی امبر بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے شہزادے شہزادی امبر سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی ملک کے شہزادے کا رشتہ آیا کرتا تھا۔ چونکہ شہزادی امبر بادشاہ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بادشاہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہزادی کو ایک ایسا شوہر ملے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور بہادر بھی ہو۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے قاصد تمام ملکوں کے شہزادوں کے پاس یہ پیغام لے کر بھجوا دیے کہ شہزادی امبر سے شادی کے لیے بادشاہ ان کا ایک امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو شہزادہ بھی اس امتحان میں پورا اترے گا، شہزادی امبر کو اس کی دلہن بنا دیا جائے گا۔ اس پیغام کو پاتے ہی بہت سارے شہزادے شہزادی امبر کے ملک جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک شہزادے کو امید تھی کہ وہ بادشاہ کے امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ تمام شہزادے اپنے اپنے ملکوں سے نکل کر بندرگاہ پر جمع ہو گئے۔ وہاں پر بادشاہ کا ایک خوبصورت جہاز کھڑا تھا۔ یہ جہاز اسی مقصد کے لیے تھا کہ جو شہزادے شہزادی امبر سے شادی کے خواہش مند ہوں، اس میں بیٹھ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں۔ جب تمام شہزادے جہاز میں سوار ہو گئے تو جہاز کے بادبان کھول دیے گئے اور جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادے جہاز پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ وہ سب کے سب بے حد خوبصورت اور ذہین نظر آتے تھے۔ وہ باتوں کے دوران زور زور سے قہقہے بھی لگا رہے تھے اور ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے حد مسرور ہیں۔ انہی شہزادوں میں ملک خراسان کا شہزادہ بابر بھی تھا۔ وہ ان شہزادوں سے الگ تھلگ عرشے پر بیٹھا ہوا سمندر کی اونچی نیچی لہروں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ دوسرے شہزادے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شہزادے بابر کے لیے حقارت تھی۔ وہ اسے مغرور اور بدمزاج سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھنے کے بجائے احمقوں کی طرح منہ لٹکا کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس پر ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے دھیمے لہجے میں کہا، اگر شہزادی امبر کی اس احمق شہزادے سے شادی ہو گئی تو میں اپنا نام بدل دوں گا۔ دیکھو تو کیسے بت کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات آہستگی سے کہی گئی تھی مگر شہزادہ بابر نے سن لی تھی اور سن کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ لگاتار 3 دن کے طویل سفر کے بعد جہاز شہزادی امبر کے ملک میں پہنچ گیا تھا۔ تمام شہزادے جہاز سے اترے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے شاہی محل کی طرف چل دیے۔ شہزادہ بابر بھی ان کے پیچھے سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک امرودوں کا باغ نظر آیا۔ وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آواز دے کر شہزادوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہزادے اس کے پاس گئے تو بوڑھے نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے نوجوانوں، میں ایک بہت بوڑھا شخص ہوں، کیا مہربانی کر کے تم میرا ایک کام کرو گے؟ تو ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، بڑے میاں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے ملک میں نہیں ہو۔
اگر ایسی بات تم میرے ملک میں میرے ساتھ کرتے تو میں تمہاری زبان گدی سے کھنچوا دیتا۔ تم شہزادوں سے اپنا کام کروانا چاہتے ہو، کیا ہم تمہارے نوکر ہیں؟ شہزادے کی بات سن کر بوڑھے نے گڑ گڑا کر کہا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باغ سے امرود توڑ کر میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مگر تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں امرودوں کے درخت پر چڑھ کر امرود توڑنے سے بھی قاصر ہوں۔ شہزادے بھی تو انسان ہی ہوا کرتے ہیں اور انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ اپنی زبان بند کرو، ایک شہزادے نے غصے سے آگے بڑھ کر کہا، پھر بڑبڑایا، یہ بوڑھا تو سر پر ہی چڑھا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اسی شہزادے نے بوڑھے کو ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ دور زمین پر جا گرا۔ یہ دیکھ کر تمام شہزادوں نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا، مگر اسی وقت شہزادہ بابر تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یہ دیکھ کر تمام شہزادوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک شہزادہ بولا، اس بوڑھے کو سہارا دینے والا یہ نوجوان مجھے شہزادہ تو نہیں بلکہ کسی بڑھائی کی اولاد معلوم ہوتا ہے۔ بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھانے کے بعد شہزادہ بابر نے تمام شہزادوں کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگوں کو ایک بوڑھے آدمی کو ستاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیا تم لوگوں کے دلوں میں اپنے سے بڑوں کے لیے کوئی عزت نہیں؟ تو اس کی بات سن کر ایک لمبے تڑنگے شہزادے نے اس کے پاس آ کر کہا، اپنی یہ نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ اس بوڑھے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ہم سے امرود توڑوانے کا بیہودہ مطالبہ کرے؟ اس شہزادے کی یہ بات سن کر شہزادے بابر نے کہا، اس میں اس بیچارے بوڑھے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ تم لوگ شریف نظر آتے ہو، اس کی بات مان لو گے، اس کو کیا پتا تھا کہ تم اتنے مغرور اور بدتمیز ہوگے۔ شہزادے بابر نے اس نوجوان کو جواب دیا اور بوڑھے کے کپڑوں سے گرد جھاڑنے لگا، جو زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر تمام شہزادوں کے چہرے غم و غصے کی شدت سے سرخ ہو گئے۔ پھر اسی لمبے تڑنگے شہزادے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بیوقوف شہزادے نے ایک غریب بوڑھے کی حمایت میں ہماری سخت بے عزتی اور توہین کی ہے، اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کی بات سن کر تمام شہزادوں نے اس کی تائید کی۔ پھر ایک شہزادہ جو کہ اپنے آپ کو تلوار بازی کا دھنی سمجھتا تھا، اپنی میان سے تلوار نکال کر بولا، میں اس احمق سے تم سب کی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ اس کی بات سن کر شہزادے بابر نے بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور اپنی تلوار نکال کر اس نوجوان شہزادے کے مقابلے میں ڈٹ گیا، مگر وہ نوجوان شہزادہ شہزادے بابر کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں جم سکا۔ شہزادے بابر نے پینترے بدل بدل کر تلوار کے ایسے وار کیے کہ مد مقابل جلد ہی بے بس ہو گیا، اور آخر میں شہزادے بابر نے ایک ایسا وار کیا کہ جس سے اس شہزادے کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوئی اور اس کی نوک امرود کے درخت میں لٹکے ہوئے ایک بڑے سے امرود میں پیوست ہو گئی، اور پھر تلوار اس امرود میں لٹکی ادھر ادھر جھولنے لگی۔ تمام شہزادے حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ شہزادے بابر نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس شہزادے کے سینے پر رکھ دی۔ اگر وہ چاہتا تو اس کو ہلاک بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ ہارنے والا شہزادہ شرمندہ ہو کر ایک طرف کو سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اپنے ساتھی شہزادے کی شکست نے دوسرے شہزادوں کو مزید ناراض کر دیا تھا۔ ایک شہزادہ پھر تلوار لہرا کر آگے بڑھا، مگر چند ہی لمحوں بعد اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک تمام شہزادوں کو شہزادہ بابر نے شکست دے دی۔
وہ تمام کے تمام باغ کی گھاس پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ شہزادہ بابر پھرتیلا ثابت ہوا تھا اور اس نے تمام شہزادوں کو جلد ہی تھکا دیا تھا۔ سب شہزادے اس سے سخت نفرت محسوس کرنے لگے تھے، مگر وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ان سے نمٹ کر شہزادہ بابر امرودوں کے درخت پر چڑھ کر بوڑھے کے لیے امرود توڑنے لگا۔ جب بوڑھے کا ٹوکرا بھر گیا تو شہزادہ نیچے اتر آیا اور پھر وہ اچانک حیرت زدہ رہ گیا۔ باغ میں ایک کٹیا بنی ہوئی تھی۔ اس کٹیا کا دروازہ کھلا اور اس میں سے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی باہر نکلے۔ تمام شہزادے انہیں دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ بادشاہ نے شہزادے بابر کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، شہزادے، ہم تم سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ تم اب یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ ہم نے یہ سب چکر تم لوگوں کا امتحان لینے کے لیے چلایا تھا۔ ہمیں اپنی شہزادی کے لیے ایک رحم دل اور بہادر شوہر کی تلاش تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ہمارے معیار پر پورے اترے ہو۔ تم نہ ہی ان دوسرے شہزادوں کی طرح مغرور ہو اور نہ ہی ان کی طرح بدتمیز ہو۔ ہم اس کٹیا میں بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم نے جس دلیری اور جرأت مندی سے ان تمام نکمے شہزادوں کا مقابلہ کیا ہے، اس سے ہم بہت متاثر ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر تمام شہزادوں نے شرمندہ ہو کر گردنیں جھکا لیں، جبکہ بادشاہ شہزادے بابر کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ باقی تمام شہزادے اپنے کیے پر شرمسار تھے، اس لیے وہ واپس اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ چند ہی دنوں بعد شہزادے بابر اور شہزادی امبر کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اس طرح شہزادہ بابر اپنی رحم دلی اور جرأت مندی کی بنا پر خوبصورت ترین شہزادی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔